تمام تعریف اس رب کائنات کے لیے جس رب نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی، مسلمان بنایا، مکمل رہنمائی کے لیے قرآن و سنت جیسی کتاب ہمارے اور آپ کی نازل فرمائی، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود اللہ نے اپنے لیا۔ بیش بہا درود نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر، جن کے ذریعے یہ دین کامل ہم اور آپ تک پہنچا۔ ہم خوش نصیب ہیں اس کائنات کے تمام لوگوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ کی امت میں پیدا ہونے کا شرف عطا فرمایا، ہمیں دین کامل سے نوازا، اور اپنی سب سے بڑی نعمت توحید سے ہمیں اور آپ کو مشرف فرمایا۔ رب کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں گے ان باتوں پر وہ بہت کم ہوگا۔ ہم چاہے جتنی بھی عبادت کر لیں رب کا احسان نہیں چکا سکتے۔ یہ ان نعمتوں کا جو میں نے گنایا، ان کے علاوہ لاکھوں کروڑوں نعمتیں ہیں جن کے بدلے میں ہم رب کا احسان کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ آپ نے پچھلے 2-3 خطبوں میں سورہ عصر کی تفسیر سنی ہے۔ آیت تو اس سورت میں 3 ہی ہے، مگر جیسا کہ میں نے بتایا کہ امام شافعی جیسی شخصیت اس سورت کے بارے میں تاثر ظاہر کرتے ہیں کہ اگر پورا قرآن نازل نہ ہوتا، صرف اتنی چھوٹی سی سورت بھی نازل ہو جاتی تو پوری کائنات کی کامیابی کے لیے یہی کافی تھا۔ وہ اونچے لوگ اس کو اونچے انداز میں سمجھتے تھے، ہم اور آپ ترجمہ کر دیتے ہیں قسم ہے زمانے کی، لوگ گھاٹے میں ہیں، ایمان والے گھاٹے میں نہیں ہیں، عمل صالح کرنے والے، حق کی وصیت کرنے والے، اس طرح ہمیں مشکلات آنے پر صبر کرنے والے، یہ 4 قسم کے لوگ جو اکٹھے چاروں صفت پائی جائے وہ گھاٹے میں نہیں۔ ہم ایمان کی وضاحت بھی نہیں سمجھ سکتے۔ آج کل میں مستقل ایمان کی وضاحت کر رہا ہوں تاکہ کم سے کم ہم لوگ ایمان کو سمجھ لیں، ایماندار بن جائیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا حدیث کے حوالے سے کہ ایمان کے 6 اجزاء ہیں، 6 اعضاء ہیں، ان 6 سے مل کر ایمان بنتا ہے۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان، نمبر 2 رسول پر ایمان، رسولوں پر ایمان، سارے رسولوں پر، نمبر 3 آسمانی کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان۔ جب ان 6 چیزوں پر ہمیں یقین ہو جاتا ہے تو ہم مومن کہلاتے ہیں۔ پھر میں نے ایمان کی وضاحت کی کہ ایمان باللہ کسے کہیں گے، ہم بتائیں گے آپ کو ایمان بالرسول کسے کہیں گے۔ ہمیں اور آپ کو پوچھا جاتا ہے آپ اللہ کو مانتے ہیں؟ ہاں صاحب مانتے ہیں۔ رسول کو مانتے ہیں؟ ہاں مانتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پوچھتے ہیں آپ غریب نواز کو مانتے ہیں؟ اگر آپ کہہ دیجیے گا نہیں مانتے ہیں، وہیں سے فتویٰ لگ جائے گا۔ ارے بھائی ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، غریب نواز کو مانتے ہیں، غوث پاک کو مانتے ہیں، بزرگوں کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ کس پر کس کیفیت سے ماننا، یہ کیفیت سمجھیے آپ، یہ ہے سمجھنے کی چیز۔ اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ ان 6 میں سے پہلے والے حصے میں گفتگو پچھلے ہفتے ہوئی تھی، 2-3 ہفتے، اور اب بھی ہو رہی۔ اللہ پر ایمان رکھنے کا مطلب میں نے بتایا تھا پچھلے ہفتے کہ اللہ پر ایمان رکھنے کا مطلب ہے اللہ کو موجود ماننا، اللہ کے وجود پر ایمان رکھنا۔ اللہ کوئی کلپنک چیز نہیں ہے، تصوراتی نہیں۔ نمبر 1 اللہ کی ربوبیت پر ایمان رکھنا، وہ رب ہے، ساری کائنات کا خالق ہے، سب کا پالنہار ہے، سب کی روزی کا ذمہ اسی نے لے رکھا ہے، لہذا وہ خالق بھی ہے پوری کائنات کا، حاکم بھی ہے، مالک بھی ہے، مدبر بھی ہے، انتظام بھی وہی کرتا ہے، پوری کائنات کو چلاتا بھی وہی۔ شرح صدر کے ساتھ ان باتوں کو مان لینا ضروری ہے۔ مانتے ہیں تو پھر ایمان کا پہلا حصہ مکمل ہوگا۔ بہت سے لوگ ربوبیت ہی نہیں تسلیم کرتے رب،
پھر رب کے اسماء و صفات، اللہ کے جو نام ہیں، جو اللہ نے اپنے نام رکھ رکھے قرآن میں یا اللہ کے رسول نے بتایا حدیث میں، ان تمام باتوں پر ہمارا یقین ہو، اور یہ یقین ہو کہ یہ سارے رب کے ہی صفات ہیں اور رب میں ہی پائے جاتے ہیں، رب کے علاوہ کسی اور میں نہیں۔ دو چیزیں ہو گئی۔ نمبر 3، معبود برحق صرف رب ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ ہے سب سے اہم چیز، کیونکہ مشرکین مکہ اللہ کو رب بھی مانتے تھے، اللہ کے اسماء صفات کو بھی مانتے تھے، مگر عبادت میں وہ دوسروں کو شریک کرتے تھے۔ ان کی غلطی کیا تھی کہ توحید کی جو 3 قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، توحید الوہیت، اس میں وہ شریک کرتے تھے۔ ہم توحید والے ہیں، سمجھ جائیں اس چیز کو۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں، ربوبیت میں اللہ کو ایک ماننا کہ اکیلا اللہ رب ہے، اسماء و صفات میں اللہ کو ایک ماننا کہ اللہ کی ساری صفتیں اللہ میں ہی ہیں، اور الوہیت میں ایک ماننا کہ عبادت کے لائق صرف وہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی، کسی اور کا طواف نہیں ہوگا، کسی اور کا رکوع نہیں ہوگا، سجدہ نہیں ہوگا، کسی کو حاکم نہیں مانتے۔ اور ڈرنا بھی اسی سے ہے اور امید بھی اسی سے رکھنا۔ یہ ہے توحید کی 3 قسمیں۔ اس حصے کو توحید کہتے ہیں۔ ایمان کے 6 اجزاء ہیں، اس میں سے ایمان باللہ یہ توحید کہلاتا ہے۔ اسی سے ہم کہلاتے ہیں کہ ہم موحد ہیں، توحید والے ہیں، کیونکہ ہم شرک نہیں کرتے۔ ہمارے علاوہ جتنے بھی مسلمان دنیا میں ہیں، گروپوں میں بٹے ہوئے جو لوگ ہیں، آپ اگر غور کیجئے گا ان کی زندگی پر یا ان کے عقائد کا امتحان لیجئے گا، ان کے بارے میں پوچھئے گا، تو وہ کہیں نہ کہیں شرک کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یقین نہیں آتا ہو، یہاں سے باہر نکل جائیے، کسی مسلمان کو رک کے پوچھ لیجئے اللہ کہاں ہے، جواب یہی ملے گا اللہ ہر جگہ ہے، یا یہ جواب ملے گا اللہ تعالیٰ ہر چیز میں، یا یہ جواب ملے گا اللہ ہر دل میں ہے۔ اسی قسم کا جواب ملے گا۔ کہیں ملے گا غیر مسلموں سے پوچھ لیجئے، وہ کہے گا اللہ کن کن میں ہے، پتھر میں ہے، ہر مخلوق میں ہے۔ اسی قسم کا جواب ملے گا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوصاف میں صاف بتا دیا، قرآن میں 3 جگہ بتایا، الرحمن علی العرش استوی، اللہ عرش پر مستوی۔ اس کے علاوہ رب کی بہت ساری صفتوں میں آپ شرک کرتے ہوئے پائیں گے۔ ہے مسلمان، نماز پڑھتے ہیں، حاجی ہے، سب کچھ ہے، لیکن توحید کا علم نہیں کسی، ایمان کا پتہ نہیں، ایمان کسے کہتے ہیں۔ اور جب ایمان والے ہی نہیں ہوئے تو پھر نماز کسی کام کی نہیں، روزہ کسی کام کا نہیں، حج و زکوٰۃ کسی کام کا نہیں۔ یہ توحید ہی بنیادی چیز ہے کہ ہم ایمان باللہ کو نہیں سمجھتے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں، اللہ پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم اللہ پر ایمان رکھنے کا مطلب نہیں سمجھتے۔ اس لیے سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے زیادہ